السلام علیکم. میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول MFS. My dear student, السلام علیکم. Dear student, it is your second video for the month of August of Urdu. پیارے بچوں، آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ جو کہ آپ کا لیسن ہے اس کے 3 پیراگرافس پڑھ کر بتائے تھے. ان کی آپ کو خلاصہ سمری دی تھی کہ اس میں کیا ہے. تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ جو آپ کا چیپٹر ہے اس میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو اس میں یہی بتایا تھا کہ جب قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی تو اس میں بہت کم لوگ تھے، ایون خواتین تو تھی نہیں. تو انہیں اس بات کی شدید ضرورت ہوئی کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کہ خواتین اس میں شامل ہوں اور بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی ترقی کے لیے کام کریں. نہ صرف خواتین، ان کا بچوں کے بارے میں یہی خیال تھا کہ بچے بھی اس میں شامل ہوں. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن کن خواتین نے اس تحریک میں حصہ لیا. میں نے اس میں آپ کو نام بتائے تھے: محترمہ فاطمہ جناح جو کہ ہمارے قائد کی بہن تھیں، بیگم شائستہ کرام اللہ، بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی خان اینڈ بیگم سلمہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم جب اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ ملک ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور اس میں مرد، عورت، بچہ، بوڑھا سب نے بھرپور کردار ادا کیا، تب کہیں جا کے ہمیں یہ ملک حاصل ہوا. بچوں، آپ لوگوں کے سلیبس میں اس قسم کے چیپٹر جو ہم شامل کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا پتہ چلے. Now come to our topic, subject Urdu, class 7, second assignment for the month of August. My dear student, ہم اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں. اس وقت میں آپ کو تھرڈ چیپٹر کے تھرڈ آپ کے پیرا کے بارے میں بتاؤں گی. اوپن یور بک، پیج نمبر 35. اس میں آپ کا 4تھ پیراگراف ہے جس کو میں اس وقت آپ کو ڈسکرائب کروں گی کہ اس میں کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فرسٹ آف آل آئی ریڈ اٹ فار یو. قائد اعظم نے خواتین سے مسلم لیگ میں شامل ہونے اور اپنی قومی ذمہ داریاں سنبھالنے کی جو اپیل کی، اس کی بدولت خواتین میں قومی اور ملی فرض کا احساس پیدا ہوا. خواتین جوگ جوگ مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں. مسلم لیگ میں خواتین کے شامل ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ گھر گھر مسلم لیگ کا چرچا ہونے لگا. عورتیں جہاں بھی جمع ہوتی وہاں مسلم لیگ کا ذکر ضرور ہوتا. خواتین کی مسلم لیگ میں شمولیت کی بدولت مسلم لیگ کا نام بڑے شہروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں تک پہنچنے لگا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس پیراگراف میں آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب قائد اعظم نے خواتین سے مسلم لیگ میں شمولیت کی، یعنی کہ شامل ہونے کی اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اپیل کی، تو اس کے بعد تیزی کے ساتھ خواتین جو تھیں اپنے قومی فرض کو سمجھتے ہوئے ایک احساس ان کے اندر بیدار ہوا اور وہ جوگ در جوگ یعنی کہ ایک کے بعد ایک مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں. مسلم لیگ میں خواتین کے شامل ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ کا چرچا گھر گھر ہونے لگا. خواتین کی ایک اولین پہچان یہ ہے کہ وہ بولتی بہت زیادہ ہیں، اس لیے جب خواتین مسلم لیگ میں شامل ہو گئیں تو پھر کیا تھا؟ ظاہری بات ہے، مسلم لیگ جو کہ ایک انجانی آپ کی ابھی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی، اس کا چرچا گھر گھر میں ہونے لگا اور ہر کوئی جان گیا کہ مسلم لیگ بھی کوئی جماعت ہے. خواتین جہاں بھی اکٹھی ہوتی ہیں یعنی کہ جہاں بھی بیٹھتی ہیں، یہ ان کی فطرت ہے کہ وہ ضرور اس کے بارے میں بات کرتی ہیں جو کہ ریسنٹ آپ کا ٹاپک ہوتا ہے. اسی لیے انہوں نے جب بھی آپس میں ملتی تو پاکستان کا اور مسلم لیگ کا ٹاپک شروع ہو جاتا. خواتین کے مسلم لیگ میں شمولیت کی بدولت مسلم لیگ کا نام بڑے شہروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں تک پہنچنے لگا.
اب خواتین کی شمولیت سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا یہی ہوا کہ وہ چھوٹے قصبوں سے نکل کر بڑے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں بھی مسلم لیگ کا نام پہنچ گیا، اور ہر کوئی جاننے لگا کہ مسلمانوں کی کوئی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ ان کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کرتی ہے۔ Now come to our second paragraph of this video۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کے وقت خواتین شاخ کی بھی باقاعدہ تنظیم شروع کی گئی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی خواتین کی ایک ایسی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں برصغیر کے ہر صوبے سے ایک یا دو خواتین کو شامل کیا گیا۔ مسلم لیگ خواتین کی اس کمیٹی کی پہلی صدر بیگم محمد علی جوہر منتخب ہوئیں۔ آپ نے بے حد جدوجہد کی، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، ہر صوبے میں صوبائی کمیٹی قائم کی۔ صوبائی کمیٹیوں کے ارکان نے اپنے شہروں اور محلوں میں کمیٹیاں قائم کی۔ اس طرح پورے ہندوستان میں خواتین مسلم لیگ کمیٹی کی شاخوں کا ایک جال بچ گیا۔ بیگم محمد علی جوہر خواتین سب کمیٹی کی صدر اور آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عامہ کی بھی رکن تھیں۔ ان کی مصروفیات کے پیش نظر خواتین سب کمیٹی کے لیے بیگم عبداللہ ہارون کو صدر منتخب کیا گیا۔ بیگم عبداللہ ہارون قائم پاکستان تک اس تنظیم کی صدر رہیں۔ My dear student، اس پیراگراف میں آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ میں جب خواتین شامل ہونے لگیں تو اس کے بعد ان کی یعنی کہ خواتین کی ایک الگ شاخ بھی تنظیم کی گئی، بنائی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہری بات ہے جب کوئی ایک الگ تنظیم بنے گی خواتین کا تو ان کا کوئی صدر بھی ہوگا جو کہ اس کے لیے کام کرے گا، اور وہ اپنے ہی لحاظ سے اپنے ہی طرح سے اس تنظیم کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور قائد کا تو یہ خیال ہی تھا اور وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یعنی کہ وہ ہر میدان میں آگے ہوں کہ کس طرح کسی بھی تنظیم کی قیادت کرنی ہے اور اسے آگے لے کے چلنا ہے۔ مسلم لیگ خواتین کی ایک سب کمیٹی بنائی گئی۔ اب نہ صرف یہ کہ ایک تنظیم کی شاخ بنائی گئی بلکہ اس کے بعد ایک سب کمیٹی بھی بنائی گئی۔ اس کمیٹی میں برصغیر کے ہر صوبے سے دو خواتین کو شامل کیا گیا۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ایک صوبہ ہی بازی لے جائے اور ایک ہی صوبے کی خواتین اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کا کیا رد عمل ہوتا؟ اس کا رد عمل یہی ہوتا کہ صرف ایک خاص حصے تک مسلم لیگ کا پیغام پہنچتا کہ مسلم لیگ کا مطلع نظر کیا ہے، مسلم لیگ کیوں بنائی گئی ہے، مسلم لیگ کیا چاہتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا گول کیا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی سمجھا گیا کہ ہر صوبے سے دو خواتین کو شامل کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس ویڈیو کے تیسرے پیرا کی طرف۔ یہ میں آپ کے لیے ریڈ کرتی ہوں۔ اس زمانے میں جن خواتین نے تحریک پاکستان کو آگے بڑھنے اور قائد اعظم کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی، ان میں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم اختر سلمان، بیگم تصدق حسین، بیگم شاہ نواز اور بیگم شائستہ اکرام اللہ کے نام سر فہرست ہیں۔ بیگم رانا تحریک پاکستان کے عظیم رہنما نواب زادہ لیاقت علی خان کی بیگم تھیں۔ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے۔ بیگم رانا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کے لیے بھرپور جذبے کے ساتھ کام کیا۔ اب آپ کو میں یہاں بتاتے چلوں کہ جب ہمارے مسلم لیگ میں خواتین شامل ہوئیں تو کچھ خواتین ایسی تھیں جن کا کوئی بھی مسلم لیگ میں نہیں تھا، لیکن کچھ خواتین ایسی تھیں جن کے شوہر، ان کے سرپرست، ان کے خاوند، ان کے میاں اس تحریک میں شامل تھے۔ ان میں ایک نام بیگم لیاقت علی خان کا تھا۔ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، صحیح۔ بیگم رانا نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کے لیے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ کام کیا۔ اب ایک ہوتا ہے کہ اکیلی ایک خاتون ہوتی ہیں، ان کو بیک اپ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن جب ساتھ میں ان کے شوہر مل گئے، انہوں نے ان کی ہمت افزائی کی، ان کو ساتھ لے کے چلے اور ان کی
جو بھی ان کا عمل تھا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں آگے بڑھنے میں مدد دی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو اس چیپٹر کے بتانے کا مقصد یہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ نام دیے تھے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خواتین ہیں جنہوں بہت بڑھ چڑھ کر پاکستان کی ترقی کے لیے، مسلم لیگ کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی اور اس کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طرح کچھ خواتین اپنے شوہر کی سرپرستی میں اس تحریک میں کام کرتی رہیں، اس تنظیم کے ساتھ کام کرتی رہیں، ان میں چند خواتین ایسی بھی تھیں جو اپنے باپ کے، اپنے والد کی سرپرستی میں اس تحریک میں شامل ہوئیں اور انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ ان میں سندھ سے نصرت بیگم علی، جو کہ سر عبداللہ ہارون کی بیگم تھی، انہوں نے بھی خواتین کی بیداری میں اہم کام کیا۔ آپ تحریک خلافت کی زبردست حامی تھیں۔ آپ کو سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کی صدر کے نام سے نامزد کیا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیگم فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھیں۔ اب یہاں پر ظاہری بات ہے انہوں نے محبوب عالم کی جو صاحبزادی تھی انہوں نے کیا کیا کہ پیسہ اخبار نکالا، جو کہ مسلم لیگ کی ترقی میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ انہوں نے پیسہ اخبار کے ذریعے اور ایک انہوں نے اخبار خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا۔ اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد کے پیغام کو عوام تک پہنچایا، یعنی کہ اخبار کو انہوں نے وسیلہ بنایا کہ اس کے تھرو وہ لوگوں تک مسلم لیگ کا پیغام پہنچائیں اور اسے آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان خواتین میں جنہوں نے اپنے والد کی سربراہی میں کام کیا، ان میں بیگم جہاں آرا، شاہ نواز اور گیتی آرا مشہور ہیں۔ وہ مسلم لیگ کی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ کچھ خواتین اپنے شوہر کی سرپرستی میں آگے بڑھانے میں مسلم لیگ کی تحریک کو کام کیا اور کچھ اپنے والد کی سرپرستی میں انہوں نے مسلم لیگ کی تحریک کو آگے بڑھایا اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خواتین کا اصل مقصد اس تحریک میں شامل ہونے کا مقصد یہی تھا کہ خواتین کیونکہ قوم کی معمار ہوتی ہیں اور وہ بچوں کی تربیت میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں، تو انہیں شروع سے ہی یہ گائیڈ کریں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک علیحدہ نظر ہے، ہمیں ایک علیحدہ وطن کے تحت ایک ملک چاہیے جہاں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات انجام دیں اور بہادر کی جو داستانیں رقم کیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اس تحریک میں خواتین کی ان خدمات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بے پناہ ہیں اور ان کا کوئی ثانی نہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں سغرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور یہاں سے اتنے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم لہرا کر دم لیا، یعنی کہ جب شامل کیا گیا یہاں پر خواتین کو، تو ان میں سغرا بی بی نام کی بھی ایک خاتون تھی جو بہت زیادہ بہادر تھی، نڈر تھیں، اور وہ سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئیں اور یہاں انہوں نے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم ہوا میں لہرایا۔ آزادی سے پہلے ہی مسلمان طالب علموں کی ایک تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن موجود تھی۔ اب جب یہ ہماری تنظیم قائم ہوئی تھی مسلم لیگ، تو اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی موجود تھی، یعنی کہ اسے بھی بنایا گیا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، طالب علم جو ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوم کے معمار ہوتے ہیں اور قوم کو آگے بڑھنے میں اور کسی بھی قوم کی ترقی میں اسٹوڈنٹ کا کردار بہت زیادہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ صرف لڑکوں کے لیے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی گئی، اسی طرح کی ایک تنظیم گرلز مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے بھی
قائم کی گئی۔ اس تنظیم کی کنوینس بیگم شائستہ اکرام اللہ تھیں، یعنی کہ اس کو آگے بڑھانے میں جن خاتون نے کام کیا ان کا نام بیگم شائستہ اکرام اللہ تھا۔ زنانہ نیشنل گارڈ بھی اسی زمانے میں قائم ہوں۔ اب یہ کہ گارڈ جو کہ عموماً مرد ہی تصور کیا جاتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ اسی زمانے میں زنانہ نیشنل گارڈ بھی قائم کیا گیا۔ فیڈریشن کے رکن خواتین اور نیشنل گارڈ کی رضاکار خواتین نے ملک کے گوشے گوشے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، لوگوں کو پاکستان کے مطالبے کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ قرارداد پاکستان 1940 کی منظوری سے 1947 تک کا زمانہ کافی کٹھن تھا۔ اب یہاں اس پیرا میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نے جو کہ 1940 میں قائم ہوئی، اس سے لے کر 1947 یعنی کہ پاکستان بننے تک کافی مشکلات کا سامنا کیا، اور ان تمام باتوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کری کہ وہ ایک علیحدہ ملک حاصل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس چیپٹر میں میں نے آپ کو آج کے اپنے ویڈیو میں 4 آپ کو پیراگراف پڑھ کے بتائے، ان کی آپ کو تشریح کر کے بتائی کہ آخر پاکستان تحریک پاکستان میں خواتین کے حصہ جو چیپٹر ہے، اس میں آپ کو کیا بتانے اور کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیٹا، فی زمانہ جیسے کہ ہمارا ملک ابھی ترقی کی طرف گامزن تھا، لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہوتا ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک ہم سب مل کر، چاہے اس میں خاتون ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، کوئی بھی ہو، وہ جب تک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنا کردار بھرپور طریقے سے انجام نہیں دیتے، تب تک ہم ایک ترقی یافتہ ملک میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں جو بتایا گیا ہے، یہاں پر آپ اس جملے پہ غور کریں۔ قرارداد پاکستان 1940 کی منظوری سے 1947 تک کا زمانہ کافی کٹھن تھا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں پلیٹ میں لے کے پیش کر دیا گیا ہو۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ خدمات انجام دی، بہت زیادہ قربانیاں دیں، جس کے بعد ہمیں یہ پاکستان ملا ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ کردار ادا کیا، جو کہ قابل تحسین ہے، ان میں خواتین کا نام سر فہرست ہے، کیونکہ خواتین نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کو سنبھالتی تھیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، ان کی تربیت کرتی تھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا وقت نکال کر مسلم لیگ کی ترقی اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے بھی گوشہ تھیں اور بڑھ چڑھ کر کام کرتی رہتی تھیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس چیپٹر میں نے آپ کو سب سے پہلے اپنی ویڈیو میں آپ کو ورڈس میننگ کرنے کو دیے تھے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے کر لیے ہوں گے۔ بیٹا، جب آپ کی یہ دوسری ویڈیو آپ کے پاس آئے گی تو میں آپ کو اس میں موجود جو کوسچن آنسر ہیں وہ میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کروں گی، کیونکہ جو ویڈیو آتی ہے اس میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سوالات کو آنسر کے ساتھ اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ آپ کو جب میں واٹس ایپ گروپ پر بھیجوں گی، امیج بھیجوں گی، تو یہ آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ بہت آسانی سے اس کو اپنی کاپی پر نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ بیٹا، مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ چیپٹر کو صرف چیپٹر کی طرح تک نہ لیا کریں، آپ اس کے بالکل ڈیپ میں جا کے سوچا کریں کہ ہمیں جو ہمارے سلیبس میں اس قسم کے چیپٹر شامل کیے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ایسے بات ہے جو ہمیں اس طرح کے چیپٹر پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ جب سوچیں گے تو